فقط اندر کی جانب جھکاؤ۔ ایک اور بات جو اہل عرفان کے کامل انسان میں ہے اور جس کی اسلام تائید نہیں کرتا، وہ انسان کا فقط اندر کی جانب جھکاؤ ہے، یعنی باہر کی طرف جھکاؤ اندرونی جھکاؤ میں دب گیا ہے۔ اس میں انفرادی پہلو زیادہ نمایاں ہے اور اجتماعی پہلو یوں کہیے کہ تقریباً مٹ گیا ہے یا اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ اہل عرفان کا کامل انسان ایک اجتماعی انسان نہیں، وہ ایک ایسا انسان ہے جو صرف اپنے سر اپنے گریبان میں ڈالے رکھتا ہے اور بس۔ لیکن اسلام کا کامل انسان عشق، سیر و سلوک، علم و افاضی اور تزکیہ نفس کی تائید کرتے ہوئے اپنے باہر سے بھی چھانتا ہے۔ وہ معاشرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنا سر گریبان میں نہیں ڈالے رکھتا۔ اگر وہ رات کو اپنا سر گریبان میں ڈالے رہتا ہے اور دنیا مافیا کو فراموش کر دیتا ہے تو دن کے وقت معاشرے کے کاموں میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے صحاب جو ہمارے لیے کامل مسلمان اور کامل انسان کے نمونے ہیں، ان کے متعلق روایات میں آیا ہے وہ رات کے وقت عبادت گزار اور دن کے وقت میدان کارزار کے شیر دل جوان ہیں، یعنی وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور معاشرتی کاموں میں سرگرم بھی رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ رات کو ان سے ملنے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ پہاڑ کے دامن میں عبادت میں مصروف کسی راہب سے مل رہے ہیں، اور جسے عبادت کے سوا کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں، لیکن آپ دن کے وقت اس سے ملے تو آپ کو لگے گا کہ وہ شیر ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ یہ سب اندرونی اور باطنی پہلو ہیں۔ اس کے فوراً بعد قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت 112۔ یہ اجتماعی پہلو، یعنی یہ لوگ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہاں قرآن نے پہلے اجتماعی پہلو کی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض تفاسیر کے مطابق بالخصوص ان کے اصحاب کفار پر شدت رکھتے ہیں، سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ حق اور حقیقت پر پردہ ڈالنے والوں کے خلاف ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، اور یہ کہ اہل ایمان کے لیے رحمت، محبت اور خیر کا باعث ہیں۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے معاشرے کے لیے ایسے ہوتے ہیں تم ان کو رکوع اور سجود کرتا بھی پاؤ گے۔ وہ خدا سے اپنے لیے فراغی چاہتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر قانع نہیں ہے اور اپنے رب کی رضا کے خواہش مند ہے۔ یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے لیے دنیا یا آخرت چاہتے ہوں، بلکہ ان کے لیے اپنے رب کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ان کی پیشانیوں پر کثرت سجود سے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 29۔ یہ ایک اور نقطہ ہے جہاں تصوف کے کامل انسان میں ذوف نظر آتا ہے۔ البتہ وہ عرفا جو اسلامی تعلیمات کے پابند تھے انہوں نے اس کی جانب توجہ دی ہے اور اپنے کلام میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، مگر اس پہلو میں کم و بیش افراد پیدا ہو گیا اور اندر کی جانب جھکاؤ اس حد تک پہنچ گیا کہ باہر کی جانب جھکاؤ جو ہے وہ معدوم ہو گیا، اور اسلام اس چیز کی تائید نہیں کرتا۔ نفس کشی۔ مکتب عرفان میں ایک اور پہلو نفس کشی کا ہے۔ ہماری اسلامی تعبیرات میں نفس کشی کا لفظ نہیں آیا۔ ایک دو جگہ امات نفسہ کی تعبیر آئی ہے، جس میں سے ایک نہج البلاغہ میں آئی ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں موتو قبل ان تمتو کی تعلیم ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جانا۔ اس میں تہذیب نفس کی جانب اشارہ ہے اور اس کی غرض اصلاح نفس ہے۔ شعراء کی تعبیروں میں نفس کو مارنے کا ذکر زیادہ آیا ہے اور میں اس تعبیر کا چندہ مخالف نہیں ہوں، لیکن نفس کشی یا دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو توڑنے اور اپنے آپ کو مارنے، یعنی خود بین نہ ہونے، خود پسند نہ ہونے اور خود خواہ نہ ہونے کے موضوع پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اسلام کا بہت زیادہ اور بنیادی نقطہ جسے ہم کرامت نفس سے تعبیر کرتے ہیں غفلت کا شکار ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ عرفا نے کامل انسان کے بارے میں جو بحث کی ہے وہ بڑی شیریں ہے، کیونکہ انہوں نے نظم اور نثر میں اپنا نظریہ کھل کر بیان کیا اور پھیلایا ہے، لہٰذا ہمارے معاشرے کے مقدر پر اس کا بہت اثر پڑا ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر ہم کامل انسان کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے عرفا نے اسے متعارف کروایا ہے۔
بس ضروری ہے کہ جس بلند مرتبہ انسان کو عرفا نے متعارف کرایا ہے ہم اس کے بارے میں قدرے کھل کر بحث کریں۔ میں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس کی غرض یہ تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مکتب عرفان میں نفس کشی ایک اور کمزور نقطہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل رات میں اس موضوع کے کچھ دیگر حصوں پر بات کروں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ 8ویں تقریر۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری 8ویں تقریر ہے۔ رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں ہماری یہ گفتگو اسلام کے کامل انسان کو پہچاننے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان وہ واحد موجود ہے جو اپنی خصوصیات کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی ہم کوئی ایسا پتھر نہیں لا سکتے جس میں پتھر پنا نہ ہو، ہمیں ایسی کوئی بلی نہیں مل سکتی جس میں بلی پنا نہ ہو، اور کوئی ایسا کتا نہیں مل سکتا جس میں کوئی کتا پن نہ ہو، کوئی ایسا چیتا نہیں مل سکتا جس میں چیتا پن نہ ہو، کیونکہ جو بھی چیتا دنیا میں آتا ہے وہ اپنی جبلت کے بنا پر چیتے پن کے خصائص لے کر آتا ہے، لیکن انسان وہ موجود ہے جو انسان کے اوصاف نہیں رکھتا۔ اسے یہ اوصاف کسب کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کا انسان ہونا اس کے حیاتاتی پہلو سے مربوط نہیں ہے۔ یہ وہ صفت ہے جسے متقدمین نے انسانیت یا آدمیت کا نام دیا ہے۔ جناب شیخ سعدی نے کہا ہے، انسان کا جسم اس کی روح کی وجہ سے محترم ہے، تنہا یہ خوبصورت جسم آدمیت کی علامت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیالوجی اور میڈیکل سائنس کی تعریف کے مطابق انسان ایک زندہ موجود ہے، مگر یہ اسے انسان کہنے کی کافی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آدمی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہر وہ شخص جو ماں کے پیٹ سے آدمی کی صورت لے کر پیدا ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں آدمی نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے ملا بننا کتنا آسان ہے، یعنی مولانا بننا کتنا آسان ہے، اور آدمی بننا کس قدر مشکل۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بالفضل عالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوٹینشلی یعنی بالقوت عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے بالقوت انسان ہوتا ہے، بالفعل انسان نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہر شخص کو آدمی بننا چاہیے، انسان بننا چاہیے، تو اس سے مراد آدمیت ہے، انسانیت ہے۔ یہ انسانیت کیا چیز ہے؟ ایک ماہر علم حیاتات انسانیت کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مادی ترین مکاتب بھی انکار نہیں کرتے۔ اسے مادی پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے۔ وہ اپنے وجود کے ذریعے عالم معنی تک پہنچ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ مادی چیزوں کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں مگر وہ محسوس نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں موجود ہیں مگر چھوئی نہیں جا سکتی۔ وہ مستقل حیثیت رکھتی ہیں مگر انہیں تجربہ گاہوں میں دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دنیا کے تمام لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ انسانیت علم حیاتات سے ماورا ایک چیز ہے، حتیٰ کہ دنیا کے کٹر مادہ پرست بھی ایسی غیر مادی انسانی امور کے قائل ہیں جن کو وہ انسانی قدریں یعنی ہیومن ویلیوز کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصل انسانی قدروں کو اسلام کی بنیاد پر پہچانیں اور یہ جانیں کہ اسلام اصل انسانی قدروں کی کیا تعریف کرتا ہے۔ ہم مختلف مکاتب کے خیالات پیش کر کے جب تک ان پر تنقید نہ کر لیں جو حقیقی معنوں میں تنقید ہو، اس وقت تک ہم اس بارے میں اسلام کی پیش کردہ توجیہات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تنقید فقط اعتراض کرنا نہیں بلکہ یہ ایک اسراف کی طرح کسوٹی پر پرکھ کر یہ بتاتا ہے کہ اس میں اتنا سونا یا چاندی ہے اور اتنی کھوٹ ہے۔ ہماری تنقید کا مقصد ان ساری نظریات کو رد کرنا نہیں بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم پرکھیں کہ فلاسفہ، عرفا اور دیگر مکاتب نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ اسلام کے معیار پر کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب تک ہم مختلف مکاتب کے خیالات پیش نہ کریں اور ان کا گہرا مطالعہ نہ کریں اس وقت تک ہم اسلام کے نظریے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بصورت دیگر ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ انسانی قدریں یہ ہیں وہ ہیں یا ان کے علاوہ کچھ اور ہیں، پھر وہ مطمئن ہوگا، کیونکہ کوئی شخص اسے یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہاں ایک اور چیز بھی ہے یا یہ کیوں ہے اور وہ کیوں نہیں۔ لیکن جب مختلف مکاتب کا مطالعہ کر لیا جائے، ان پر تنقید ہو جائے اور انہیں اسلامی معیار پر جانچ لیا جائے تو ہم منطق اور استدلال کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسلام نے انسان کے بارے میں یہ اور یہ قدریں معین کی ہیں۔ پھر ان حساسیتوں کی بنا پر جن کی اسلام نے نشاندہی کی ہے
ہم ان مکاتب کی بتائی ہوئی انسانی قدروں کی فیصد قیمت بتا سکتے ہیں، یعنی فلاں مکتب 50%، فلاں مکتب 30%، فلاں مکتب 10% انسانی قدریں تشکیل دیتا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جلدی سے بتا دیں کہ اصل اسلامی قدریں کیا ہیں تاکہ ہم انہیں سمجھ لیں، لیکن اگر مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کیے بغیر ہی انہیں کچھ بتا دیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا کچھ بتانے سے پہلے ہم مختلف مکاتب فکر کا مطالعہ کر کے ان پر تنقید کریں گے۔ مکتب عرفان میں عقل کی تحقیر۔ میں نے گزشتہ تقریر پہ مکتب عرفان پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ اسلامی عرفان دوسرے عرفانی نظریات سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی عرفان میں پر اسلام کی تعلیمات کا بڑا گہرا اثر ہے۔ کامل انسان کے بارے میں اسلامی عرفان کا نظریہ اسلام کے کامل انسان کے نظریے سے بہت قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ تنقید سے بالاتر نہیں۔ جی ہاں، مکتب عرفان کامل انسان کے بارے میں قدیم و جدید مکاتب کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، مگر نہ تو مقتدمین اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی متاخرین، اس لیے یہ مکتب بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی تقریر میں عرفا کے کامل انسان پر 3 اعتراضات کیے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے عقل کی بڑی تحقیر کی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ عقل کو بے اعتبار ٹھہراتے ہیں اور عشق کو عقل سے بالاتر قرار دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ حافظ شرازی کہتے ہیں کہ عشق کا مقام عقل سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ وہ عقل کی تحقیر کے معاملے میں کبھی کبھی افراد کی حد تک بڑھ گئے ہیں، یعنی بنیادی طور پر انہوں نے تعقل، تفکر، منطق، استدلال اور برہان کو سخت بے اعتبار قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اسے حجاب اکبر کہا ہے۔ چنانچہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ایک فلسفی عقل کے راستے سے کسی روحانی مقام تک پہنچ گیا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس بارے میں ایک مشہور داستان بھی ہے جو بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ عظیم مشائی و عقلی و خشک فلاسفر جناب ابو علی سینا عظیم صوفی ابو سعید ابو الخیر کا ہم عصر تھا۔ ابو علی سینا بخارا، موجودہ ازبکستان یعنی ماورا النہر میں پیدا ہوا تھا اور وہیں رہتا تھا۔ بعد میں وہ محمود غزنوی کے ڈر سے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ سلطان اسے اپنے دربار میں لے جانا چاہتا تھا اور وہ اس پر تیار نہیں تھا۔ چنانچہ نیشا پور آ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات ابو سعید ابو الخیر سے ہوئی۔ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے 2-3 شب و روز ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں گزارے۔ اس دوران وہ گفتگو کرتے رہے اور سوائے نماز باجماعت کے کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ بعد میں جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابو علی سینا سے پوچھا گیا کہ تم نے ابو سعید کو کیسا پایا؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم عقل سے جانتے ہیں وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور جب ابو سعید سے سوال کیا گیا کہ تم نے ابو علی سینا کو کیسا پایا، تو جناب ابو سعید نے جواب دیا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اندھا بھی اپنی لاٹھی کے سہارے وہاں آ جاتا ہے، یعنی ہم جس باطنی مقام پر بھی پہنچتے ہیں وہ اندھا بھی لاٹھی ٹھیکتا ہوا ہمارے پیچھے آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرفان عقل کی بہت زیادہ تحقیر کرتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی منطق اور عرفان کی منطق آپس میں میل نہیں کھاتی۔ عرفان کے مقابلے میں قرآن عقل استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، تفکر کرنے پر زور دیتا ہے اور عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے عقل و فکر حتیٰ کہ خالص عقلی استدلال پر بھی تکیہ کیا ہے۔ تمام عرفا، خواہ شیعہ ہو یا سنی، اپنے سلسلوں کو جناب علی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ متعصب ترین سنیوں کے نزدیک بھی عرفان کا سلسلہ حضرت علی علیہ السلام پر ہی منتہی ہوتا ہے۔ ان کے 60-70 سلسلوں میں سے فقط ایک سلسلہ نقشبندی ایسا ہے جسے وہ جناب ابو بکر تک پہنچاتے ہیں۔ عرفا حضرت علی علیہ السلام کو قطب العارفین سمجھتے ہیں، اور بقول ابن ابی الحدید ان عرفا نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اس کا لب لباب نہج البلاغہ میں 4 سطروں میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر آپ گویا فلسفی بن جاتے ہیں اور ایسا فلسفیانہ اور عقلی استدلال کرتے ہیں کہ کوئی فلسفی آپ کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب علی علیہ السلام ہرگز عقل کی تحقیر نہیں کرتے۔ بنابراین اسلام کا کامل انسان عرفا کے کامل انسان سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اسلام کے کامل انسان کے وجود میں عقل ترقی کرتی ہے اور اس کے ہاں عقل کا بڑا
احترام ہے۔ طبیعت سے روح گردانی۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا وہ بیرونی دنیا اور معاشرتی زندگی سے متعلق تھا۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ عرفان کہتا ہے کہ یعنی تو جو چاہتا ہے اسے اپنے آپ سے طلب کر۔ اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر سے طلب کر۔ عرفان ایک ایسا مکتب ہے جس کا جھکاؤ اندر کی طرف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دل سے طلب کر، کیونکہ دل ساری دنیا سے وسیع اور عظیم ہے۔ اگر آپ دنیا کو ایک طرف رکھ دیں تو دل ساری دنیا سے عظیم ثابت ہوگا۔ عرفا دنیا کو انسان صغیر اور دل کو انسان کبیر کہتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیا عالم صغیر مائکروازم اور دل عالم کبیر میکروازم ہے، جیسا کہ ہمارے نزدیک یہ دنیا عالم کبیر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا اور دل ایک جیسی دنیاؤں کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ انسان عالم صغیر ہے اور دنیا عالم کبیر، وہ کہتے ہیں کہ دنیا عالم صغیر ہے اور انسان عالم کبیر ہے۔ عالم کبیر آپ کے اندر ہے۔ دیکھیے مولانا روم کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تالاب کے اندر وہ کیا چیز ہے جو نہر میں نہیں، گھر کے اندر وہ کیا چیز ہے جو شہر میں نہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز گھر میں اور شہر میں نہ ہو؟ نہیں، اس کا گھر شہر کا جزو ہے۔ جو کچھ گھر میں ہے وہ اس چیز کا ایک نمونہ ہے جو شہر میں ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تالاب میں تو پانی ہو مگر نہر میں نہ ہو؟ جو کچھ تالاب میں ہے وہ اس چیز کا ایک چھوٹا سا جزو ہے جو نہر میں ہے۔ اس دنیا کی مثال تالاب جیسی ہے اور دل کی مثال نہر جیسی ہے۔ اس لیے عارف کہتا ہے کہ یہ بات انسان کو اس ظاہری دنیا سے کتنا دور کر دیتی ہے۔ کیا انسان گھر کی تلاش میں جاتا ہے یا شہر کی تلاش میں؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ شہر میں بھی ہے، لہٰذا انسان شہر کی تلاش میں جاتا ہے۔ کیا انسان تالاب اور ایک کاسا یا آب کی تلاش میں جاتا ہے یا نہر کی تلاش میں؟ ظاہر ہے کہ وہ نہر کی تلاش میں جاتا ہے، کاسا یا آب کی تلاش میں نہیں جاتا۔ باطن کی جانب میلان۔ عرفان کی بنیاد باطن کی جانب میلان، دل کی جانب رجحان، باطن کی طرف توجہ اور ظاہر کو ترک کرنے پر ہے۔ حتیٰ کہ عرفان ظاہر کی قدر و قیمت کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ اگر سوال کیا جائے کہ ہم اپنے مقصد حیات یعنی حق کو ظاہری دنیا سے حاصل کر سکتے ہیں تو اہل عرفان کہتے ہیں کہ نہیں، اسے صرف باطنی دنیا سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا روم کی تمثیل۔ اپنے باطن کی جانب آپ جتنی زیادہ توجہ دیں گے آپ کی معرفت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کے دفتر ششم میں ایک تمثیلی داستان بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی خزانے کی تلاش میں تھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے کہتا تھا کہ پروردگار، بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور اپنے خزانے زمین میں دبا کر دنیا سے چلے گئے۔ ان کے خزانے زمین کے نیچے دبے رہ گئے، بس تم مجھے کسی خزانے کا پتہ بتا دے۔ اس کا مدتوں تک یہی معمول رہا کہ وہ ساری رات خدا کے سامنے گڑ گڑاتا۔ آخر ایک رات خواب میں کسی نے اس سے پوچھا کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خدا سے خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا مجھے اس کام پر مأمور کیا گیا ہے کہ میں تجھے خزانے کا پتہ بتاؤں۔ پھر اس شخص نے اس آدمی کو ایک نشانی بتائی اور کہا کہ تم فلاں ٹیلے پر چلے جانا اور تیر کمان ساتھ لے جانا، تیر کمان میں چڑھا دینا اور پھر چلا دینا، جہاں تیر گرے وہیں خزانہ ہوگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ بہت واضح خواب ہے، چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ نشانیاں درست ہیں یا نہیں۔ اگر یہ نشانیاں درست ہیں تو میری کامیابی یقینی ہے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ تمام نشانیاں درست ہیں، اسے اب فقط تیر چلانا ہے، جہاں تیر گرے گا وہیں خزانہ مل جائے گا۔ پھر اسے خیال آیا کہ خواب میں مجھے تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ تیر کس سمت میں چلانا ہے۔ بس وہ سوچنے لگا کہ میں رو برو قبلہ ہو کر تیر چلا دیتا ہوں، انشاءاللہ خزانہ اسی طرف ہوگا۔ اس نے تیر کمان میں چلایا اور پوری قوت کے ساتھ قبلے کی سمت چلا دیا، پھر کدال اور بیلچہ اٹھا کر وہاں پہنچ گیا جہاں تیر گرا تھا۔ وہ آدمی کافی دیر تک زمین کھودتا رہا لیکن کوئی خزانہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اب میں دوسری جانب تیر پھینکتا ہوں، چنانچہ اس نے شمال کی جانب تیر پھینکا لیکن خزانہ پھر بھی نہ ملا۔ الغرض اس نے جنوب مشرق جنوب مغرب شمال مشرق شمال مغرب یعنی ہر طرف اس نے تیر پھینکا لیکن خزانہ نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ وہ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہو کر مسجد میں واپس آ گیا اور کہنے لگا، پروردگار، یہ تو نے میری کیسی رہنمائی کی ہے؟ وہ ایک مدت تک دوبارہ گریا اور زاری کرتا رہا۔ بالآخر اسے وہی شخص جو پہلے خواب میں آیا تھا دوبارہ خواب میں دکھائی دیا۔
اس نے اس سے اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ تم نے مجھے غلط نشانی بتائی تھی۔ اس شخص نے پوچھا کیا تمہیں وہ نقطہ مل گیا تھا؟ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں۔ اس شخص نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے تیر کمان میں چلایا اور پوری قوت کے ساتھ قبلے کی سمت چلا دیا۔ اس شخص نے کہا میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تیر قبلے کی طرف پھینکنا؟ اور یہ کب کہا تھا کہ پوری قوت کے ساتھ چلانا؟ میں نے کہا تھا کہ جہاں تیر گر جائے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کھینچ کر تیر چلانا۔ دوسرے روز وہ دوبارہ بیلچہ کدال اور تیر کمان لے کر وہاں پہنچا، تیر کمان میں رکھا اور کہنے لگا دیکھیں تیر کہاں جاتا ہے۔ پھر اس نے تیر چلایا تو دیکھا وہ وہیں اس کے پاؤں کے آگے گرا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کھودی تو دیکھا کہ وہاں خزانہ واقعاً موجود تھا۔ یہاں پہنچ کر مولانا روم کہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر تو نے اپنی سوچ کا تیر بہت دور پھینک دیا۔ ہمارے دور کے ایک ممتاز عالم کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم کی یہ داستان پڑھی مگر سمجھ نہ سکا کہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک صاحب عرفان و وائز سے رجوع کیا تو انہوں نے صرف ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو وہ تمہارے اندر ہے۔ مولانا روم کے نزدیک دنیا ایک گھر ہے اور دل ایک شہر ہے۔ مکتبہ عرفان میں ایسی چیزوں پر غیر معمولی تکیہ کیا گیا ہے۔ مکتبہ عرفان عالم طبیعت یعنی فزیکل ورلڈ کی بڑی تحقیر کرتا ہے۔ اہل عرفان کے ہاں طبیعت کا تعارف ایک چھوٹی کتاب کے طور پر بھی کم ہی ملتا ہے، حالانکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کلام میں آیا ہے کہ یہ دنیا عالم اکبر ہے اور انسان عالم اصغر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اے انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو محض چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے۔ تیری دوا خود تیرے اندر ہے لیکن تجھے نظر نہیں آتا، اور تیری بیماری تجھی میں چھپی ہے لیکن تجھے اس کا پتہ نہیں۔ تو وہ کتاب مبین ہے جس کے حروف پوشیدہ اور راز ظاہر کرتے ہیں۔ اب اگر ہم عرفا کی اس منطق کو قرآن کی منطق سے ملائیں تو اگرچہ اس میں بہت سے مثبت پہلو بھی موجود ہیں، مگر قرآن کی روح سے یہ منطق لولی لنگڑی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن طبیعت سے بے اعتنائی نہیں برتتا، بلکہ اس میں آفاق اور انفس کی آیات ایک دوسرے کے پہلو با پہلو موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے۔ اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان کے لیے بلند ترین اور اعلیٰ ترین معرفت خود اس کے اندر ہے اور اس کے باطن ہی سے ہاتھ آتی ہے، تاہم ایسا بھی نہیں کہ اس کے مقابل طبیعت کی کوئی وقعت ہی نہ ہو۔ کیا فطرت خدا کی نشانی اور خدا کا آئینہ نہیں؟ کیا فقط دل ہی خدا کا آئینہ ہے؟ نہیں، جیسے دل خدا کا آئینہ ہے ویسے طبیعت بھی خدا کا آئینہ ہے۔ انسان کا طبیعت سے رابطہ، یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کا طبیعت سے رابطہ کس نوعیت کا ہے؟ کیا انسان کا طبیعت سے رابطہ ایک بیگانے کا بیگانے سے رابطہ ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ رابطہ ایسا ہے جیسا ایک قیدی کا قید خانے سے، ایک پرندے کا پنجرے سے اور ایک یوسف کا چاہے کنعان سے رابطہ ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بنیادی طور پر انسان کا اس دنیا میں آنا ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کا پنجرے میں بند ہو جانا، ایک آزاد انسان کا قید خانے میں قید ہو جانا اور ایک یوسف کا کنویں میں گر جانا۔ بس اگر طبیعت ہمارے لیے ایک قید خانہ یا کنواں یا ایک پنجرا ہو تو پھر اس سے ہمارا رابطہ ضد کا رابطہ ہوگا۔ اس صورت میں طبیعت کے حصار میں ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ پنجرے میں بند پرندے کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اڑ جائے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی بجز یہ کہ وہ پنجرے سے نکل جائے۔ ایک قیدی اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ جیسے بھی بند پڑے دیوار پھاند کر توڑ کر قید خانے سے بھاگ جائے۔ یوسف کو کنویں میں اس کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کہ کوئی قافلہ آئے اور کنویں میں ڈول ڈالے اور تاکہ وہ ڈول کے سہارے اندھے کنویں سے باہر نکل آئے۔ کیا قرآن اور اسلام کی نظر میں انسان اور طبیعت کا رابطہ ایسا ہی رابطہ ہے جیسے قیدی کا قید خانے سے، یوسف کا کنویں سے اور پرندے کا پنجرے سے؟ مکتبہ عرفان میں اس مطلب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سنائی غزنوی نے اپنے قصیدے میں کہا ہے، پنجرا توڑ کر اڑ جائے جیسے پرندے اوپر آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ اے یوسف مصر کنویں سے باہر نکلا۔
اسلام کی نظر میں انسان کا طبیعت سے رابطہ ایسا ہے جیسے کسان کا کھیتی سے، سوداگر کا بازار سے اور عابد کا معبد سے ہوتا ہے۔ ایک کسان کے لیے کھیتی وسیلہ ہے، ہدف نہیں۔ یعنی اس کا گھر تو شہر میں ہے لیکن وہ اس کھیتی سے اپنی خوشی اور خوشحالی کے وسائل حاصل کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ وہ ہل چلائے، بیج بوئے اور زمین کو آباد کرے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو جو خس و خشاک اگائے ہیں ان کو صاف کرے، فصل کو کاٹے، بالیوں کو گاہے یعنی انہیں کچل کر گندم نکالے اور گندم گھر لے آئے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہاں، اگر کسان کھیت کو اپنا گھر سمجھ لے تو اس نے اپنی جائے قرار کے بارے میں غلطی اور دھوکہ کھایا۔ اس کھیت کو کھیت سمجھنے میں غلطی نہیں کھانی چاہیے۔ بازار ایک سوداگر کے لیے کاروبار کی جگہ ہے، جہاں وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور اپنے سرمایہ میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا بھی انسان کے لیے ایک ایسی ہی جگہ ہے جو حدیث میں نے ابھی پیش کی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا دوستان خدا کے لیے بازار تجارت ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر دنیا کی مذمت کرنے لگا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ آپ دنیا کی مذمت کرتے ہیں، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ دنیا کی کس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ آپ طبیعت کی مذمت کرتے ہیں، جو حق پرستی اور حقیقت پرستی کی ضد اور تمام انسانی اقدار کی نفی کے برابر ہے۔ اس نے کہا، دنیا بری جگہ ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر گرویدہ بھی ہوتے اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے؟ تو حق بجانب ہے کہ تو دنیا کی مذمت کرے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 131۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک بڑھیا مصنوعی بناؤ سنگار کر کے آتی ہے اور ایک جوان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس کے دانت بھی نکلی ہیں اور سر کے بال بھی نکلی ہیں، مگر وہ جوان سمجھتا ہے کہ یہ عورت جوان ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھیا اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری عمر تو 60 سال ہے، میرے منہ میں ایک دانت بھی نہیں، میرے سر کے بال بھی نکلی ہیں اور میں ایسی ہی ہوں جیسی تجھے نظر آ رہی ہوں۔ میں نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اب بتا کیا تم مجھ سے شادی کرے گا؟ اگر بڑھیا کہے کہ میرے دانت نہیں اور میری زلفیں بھی نہیں، مگر وہ جوان کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو انکسار سے کام لے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا نے اسے دھوکہ نہیں دیا بلکہ وہ جوان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی بلکہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے نمایاں کر دیا ہے تو اس نے تمہیں کب دھوکہ دیا؟ دنیا کہتی ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں، مجھ میں ثبات نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے ایسا ہی سمجھو جیسی میں ہوں، تم مجھے ایسی کیوں سمجھتے ہو کہ جیسا تم سوچتے ہو، حالانکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ بس دنیا کسی کو فریب نہیں دیتی بلکہ انسان خود فریب کھاتا ہے۔ اے انسان، ادھر آ، حساب کریں کہ تو نے دنیا کے ساتھ جفا کی ہے یا دنیا نے تیرے ساتھ جفا کی ہے۔ تو خود دھوکہ کھا رہا ہے یا دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ دنیا نے کب تیرے ہوش و حواس سلب کیے اور دنیا نے کس بات سے تجھے دھوکہ دیا؟ یعنی دنیا نے کب تجھ سے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کو کہا؟ وہ تو ہی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ یعنی کیا دنیا نے تجھے اس دن دھوکہ دیا جس دن تو نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا دوستان خدا کی مسجد ہے۔ اگر مسجد نہ ہوتی تو کیا عابد عبادت کر سکتا تھا؟ دنیا دوستان خدا کے لیے بازار تجارت ہے۔ اگر بازار نہ ہوتا تو کیا ایک سوداگر نفع کما سکتا تھا؟ یہ سوچ اور یہ نظریہ کہ دنیا انسان کے لیے قید خانے، کنویں یا پنجرے کی مانند ہے اور انسان کو چاہیے کہ قید خانے سے بھاگ جائے یا پنجرے سے نکل جائے اور کنویں سے باہر آ جائے، معرفت الروح کا وہ اصول ہے جس کی اسلام تائید نہیں کرتا۔ دنیا میں روح کا تکامل۔ ظہور اسلام سے پہلے یونان اور ہندوستان میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ انسان کی روح با تمام و کمال ایک دوسری دنیا میں پیدا کی گئی اور بعد میں اس دنیا میں لایا گیا، جیسے پرندے کو پنجرے میں لا کر بند کر دیا جاتا ہے۔
اگر یہی بات ہے تو اس کے لیے پنجرے کو توڑنا درست ہے، مگر قرآن مجید نے اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب تعبیر بیان کی ہے۔ ملا صدر کہتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی آیت ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے، اس آیت سے جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء کا نظریہ اخذ کیا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں مرحلہ بر مرحلہ آیا، یہاں تک کہ نطفہ بنا، نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، اور مضغہ کے بعد اس کی ہڈیاں بنی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا، ہم نے اسی مادہ اور طبیعت کو ایک دوسری چیز یعنی روح میں تبدیل کر دیا۔ مطلب یہ کہ روح اس مادہ سے پیدا ہوئی، روح مجرد ہے مگر مجرد از مادہ پیدا ہوئی، اور انسان اس دوسری جگہ کامل صورت میں نہیں تھا، وہ بعد میں اس دنیا میں آیا اور قفس میں قید ہو گیا۔ انسان یہاں اپنی ماں طبیعت کی گود میں ہے، اس لیے کہ طبیعت روح انسان کی ماں ہے، اور انسان اپنی ماں کی گود میں یعنی دنیا میں جیتا اور پروان چڑھتا ہے، لہٰذا وہ دنیا ہی میں تکامل حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے سے کامل پیدا کیا گیا اور بعد میں وہ یہاں زندان میں یا کنویں میں یا پنجرے میں قید ہو گیا۔ یہ نظریہ اسلامی نظریہ ہرگز نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ہمیشہ ماں کی گود میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ ماں کی گود میں رہو تو کبھی آگے نہ بڑھ سکو گے، ترقی نہ کر سکو گے، بلکہ ہمیشہ ننھے بچے ہی رہو گے۔ اگر تم اپنی فطرت سے بلند نہیں ہوگے تو اوپر نہیں جا سکو گے، اور اگر تم ماں کی گود سے نہیں نکلو گے اور اوپر نہیں جاؤ گے تو تم ایک طبعی موجود ہو کر سافلین کا مصداق بن جاؤ گے، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق نہیں بن سکو گے۔ تم پست حالت میں ہی رہو گے، اور اگر انسان پست حالت میں رہے جو فطرت کی پستی ہے اور اوپر نہ جائے تو اس کی ماں یعنی دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اگر انسان فطرت کی پستی میں رہے تو اس کی ماں جہنم ہے، حالانکہ انسان ایک ایسا مولود ہے جسے خدا نے ماں کی گود میں اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی گود سے نکلے اور بلند سے بلند تر ہو جائے، یعنی وہ ماں کی گود سے نکل کر مدرسے میں جائے اور ترقی کی مختلف منزلیں طے کرے۔ اگر یہ ماں کی گود میں ہی رہے گا تو یہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہوگی جو 25 سال کی عمر میں بھی ماں کے دودھ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ پس اسلام کی انسان شناسی اور جہان شناسی میں انسان پہلے سے بنا بنایا ایک پرندہ نہیں جو عالم قدس کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہا ہو اور پھر اس کو دنیا کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ یعنی عالم قدس کا پرندہ ہونے کے ناطے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے پنجرے کو توڑ کر عالم قدس میں چلا جائے۔ اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ عالم رواح کو عالم جسام پر برتری حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنخ رفاع کو تقدم حاصل ہے، یعنی روح ایسا پرتو ہے جو اسی عالم میں پیدا ہوا ہے، مگر ایسا پرتو جو دوسرے عالم سے اس عالم میں چمکا ہے، نہ کہ روح با تمام و کمال دوسری جگہ موجود تھی پھر اسے یہاں لا کر قید کر دیا گیا۔ یہ نظریہ تناسخ ہے جو ہندی اور افلاطونی نظریہ ہے۔ یونانیوں کی طرح افلاطون بھی یہ مانتا تھا کہ انسان کی روح اس عالم سے پہلے ایک دوسرے عالم میں پروان چڑھی، پھر کسی مسلط کے تحت اسے یہاں لا کر قفس عنصری میں بند کر دیا گیا، لہٰذا اسے یہاں سے رہائی پا کر اس پہلے والے عالم میں لوٹ جانا ہے۔ مگر اسلام طبیعت کو اس طرح نہیں دیکھتا، البتہ ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ تمام عرفا نے ایسی غلطی کھائی ہے، نہیں۔ بعض بزرگ عرفا نے اپنے کلمات میں اس نقطے کی جانب توجہ دی ہے، چنانچہ انہوں نے نہ تو معاشرے کی جانب میلان کو ترک کیا اور نہ طبیعت کی جانب سے اپنی توجہ کو ہٹایا۔ انہوں نے اس بات کی طرف پوری توجہ دی کہ قرآن مجید نے آفاق اور انفس کی آیات کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اور طبیعت بھی جمال حق کا آئینہ ہے، یعنی اس خدا کے نام سے جس نے روح کو غور و فکر کی قوت عطا فرمائی اور چراغ دل کو روح کی روشنی سے چمکایا، اس خدا کے فضل سے دونوں جہاں ظاہر و عیاں ہوئے اور اس کے کرم سے اولاد آدم میں رنگ برنگے پھول کھلے۔ وہ آفاق کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی روح میں نور ہے، ساری دنیا اس کے لیے خدا کی کتاب ہے، اس کے لیے دنیا کا باطن حروف، اس کا ظاہر اعراب اور اشیاء کے مراتب، حرکت اور وقف کی مانند ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے حسن حقیقی کا آئینہ ہے،
ہر آئینے میں اسی کا رخ زیبا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو ایک طرف اور عرفان کو دوسری طرف رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرفان کے مقابلے میں قرآن مجید نے طبیعت پر زیادہ توجہ دی ہے، اور اس نے باطن نفس کی طرف رجوع سے بھی انکار نہیں کیا۔ پس قرآن مجید کا بتایا ہوا کامل انسان عقل اور دل کے ساتھ ساتھ طبیعت اور معاشرے کی جانب بھی میلان رکھتا ہے۔ ترک خودی۔ ایک اور مسئلہ ترک خودی کا ہے۔ عرفان دل کو محترم شمار کرتا ہے، مگر وہ اس چیز کو حقیر جانتا ہے جو نفس کے نام سے قرآن مجید میں آئی ہے۔ عرفان کی دعوت کا ایک حصہ خودی کو ترک کرنا، خود سے گزر جانا، خود کو نفی کرنا، خود بینی کی نفی کرنا۔ یہ بات اپنی ذات کی حد تک درست ہے اور اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کی خودی اور دو قسم کے نفس کی بات کی گئی ہے۔ اسلام جہاں ایک قسم کی خودی کی نفی کرتا ہے اور اسے دباتا ہے، وہاں دوسری قسم کی خودی کو زندہ کرتا ہے، جو بڑی گہری چیز ہے۔ ان دونوں کے مثال ایسی ہے جیسے انسان کا دوست اور دشمن ایک دوسرے کے پہلو با پہلو کھڑے ہوں۔ اگر ہم دشمن کو تیر مارنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں اور حد کو پہچانیں، کیونکہ ذرا سی غلطی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ دو قسم کی خودی انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیوستہ ہیں کہ جذبہ خودی جو پستی کا موجب ہے اسے کوئی ماہر شکاری ہی شکار کر سکتا ہے، اور دوسری قسم کی خودی جو تمام انسانی قدروں کی حامل ہے اس کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس نے دونوں قسم کی خودی کا تعین اتنی باریک بینی سے کیا ہے کہ ان کی پہچان میں کوئی مغالطہ نہیں ہونے پاتا، مگر عرفان میں کبھی اس کی تشخیص ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن خودی کو ضرب لگانے کی بجائے دوست خودی کو ضرب لگا دیتا ہے، یعنی نفس کو مارنے کی بجائے خود ہی مر جاتا ہے۔ وہ چیز قربان ہو جاتی ہے جسے عرفہ دل اور انسان کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ تقریر میں اس بات کی وضاحت کریں گے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ 9ویں تقریر، اسلام میں انسان کامل کا تصور۔ اس موضوع پر ہونے والے آج کے اس مقدس اجتماع میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مکتب عرفان میں انسان اور اس کے نفس کے درمیان رابطے کی نوعیت کیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک اسلامی مسئلہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود خواہی، خود پرستی اور ہوائے نفس کے مقابلہ کرنے کی بات صوفیہ کے ہاں بھی موجود ہے اور اسلام کی تعلیمات عالیہ میں بھی موجود ہے، بلکہ وہاں اور یہاں کی تعبیر بھی کس حد تک نادرست تعبیر ہے، کیونکہ مسلمان صوفیہ نے ان مسائل میں اسلام ہی سے الہام لیا ہے اور ان کی ساری تعبیرات اسلامی تعبیرات ہیں۔ جس چیز کو ہم خودی کہتے ہیں اسے عربی زبان میں نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ نفس کو انسان کا اندرونی دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کے ساتھ رہتا ہے جو تیرا دشمن ہے، پھر تو غیروں سے کیوں برسر پیکار رہتا ہے۔ یہ تعبیر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے لی گئی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تیرے دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے۔ شیخ سعدی گلستان میں کہتے ہیں کہ ایک عارف سے اس حدیث کے معنی پوچھے گئے تو اس نے جواب دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنے کسی دشمن کے ساتھ بھلائی کرو اور جو وہ مانگے اسے دے دو تو وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے، جبکہ تم نفس کی جتنی بھی فرمائشیں پوری کرو اور جو وہ مانگے سے دے بھی دو تو وہ اتنا ہی تمہارا دشمن بن جاتا۔ پس عرفہ نے نفس کو ایک دشمن کی طرح دیکھا ہے۔ یہ نفس وہی خودی ہے جسے ہم نفس پرستی یا خود پرستی کہتے ہیں۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ خود خواہی جسے برا کہا جاتا ہے کیا چیز۔ خود خواہی کا پہلا درجہ۔ خود خواہی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کا محور خود انسان ہو، یعنی انسان فقط اپنے لیے کام کرے اور اس کی ساری تگ و دو اپنے لیے ہو۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے اور کام کاج کرتا ہے تو رات تک اس کے سارے کام اپنی زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کی خاطر کھانا کھاتا ہے، اپنے بدن کی خاطر کپڑے پہنتا ہے اور اپنے رہنے کی خاطر گھر بناتا ہے۔ اگر انسان اپنے لیے اس حد تک سرگرم عمل ہو تو کیا اس کا ایسا کرنا ضد اخلاق ہے؟ نہیں، یہ اخلاق کی ضد بھی نہیں اور کوئی بیماری بھی نہیں۔ یہاں میں اخلاق اور ضد اخلاق کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن انسان کے لیے 3 مقامات کا قائل ہے۔
پہلا مقام وہ ہے جہاں انسان جانور سے بلند نظر آتا ہے، دوسرا مقام وہ ہے جہاں انسان جانور نظر آتا ہے، اور تیسرا مقام وہ ہے جہاں انسان جانور سے بھی گیا گزرا نظر آتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر مثبت صفات پیدا کرتا ہے تو وہ جانور اور فرشتے سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے اندر منفی صفات پیدا کر لیتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس بلندی اور پستی کے نتیجے میں اس کا کردار بھی تین طرح کا ہوتا ہے: اخلاق یعنی جانور کی حد سے بالا تر، ضد اخلاق یعنی جانور سے پستر، نا اخلاق اور نا ضد اخلاق۔ اگر آپ کو دنیا میں کوئی ایسا آدمی مل جائے، اور ایسے آدمی دنیا میں بہت زیادہ ہیں، جو کبوتر یا بھیڑ کی خصلت رکھتا ہو، یعنی اسے صرف اپنے فکر رہتی ہو، تو وہ جانور کی حد میں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ ضد اخلاق بھی نہیں ہے۔ یعنی جب انسان صبح سے شام تک بس اپنی ہی زندگی کی فکر میں ہو اور اپنا ہی پیٹ بھرنا چاہتا ہو تو وہ جانور کی حد میں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی تقریر میں کہا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاق نہیں، لیکن یہ ضد اخلاق بھی نہیں۔ خود خواہی کا دوسرا درجہ۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کی فکر کرتے کرتے ایک طرح کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف اپنی حیوانیت کی خدمت کرتا ہے۔ وہ تمام چیزیں صرف اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ایک کبوتر اس لیے دانہ دنکا جمع کرتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے، یہ ایک عادی فعل ہے۔ ایک گھوڑا اس لیے چرتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے، یہ بھی ایک عادی فعل ہے۔ اگر ایک انسان بھی ساتھ میں رہنا چاہے تو یہ اس کا ایک عادی فعل ہے، یعنی وہ بھی ایک حیوان ہے۔ لیکن جب انسان ہوائے نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں کماتا، بلکہ اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت جمع کرے، اور پھر خواہ جتنا بھی جمع کر لے کچھ اور بھی جمع کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جمع کرنے میں اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو وہ انسان کی بجائے حرص و ہوا کا پتلا بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ چاہتا ہے کہ اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے یا احسان کرے تو وہ بخل کا شکار ہو جاتا ہے۔ حرص کی طرح بخل بھی ایک بیماری ہے، اور شہا یعنی بخل کی بیماری بڑھتی ہے تو وہ امساک یعنی مال کو روکنے کی بیماری بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل سے بچا لیے گئے ہیں وہی فلاح پانے والے۔ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: خواہش نفس، بخل اور خود پسندی۔ پھر وہ خود یا اس کی فکر یا اس کی عقل یا اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز اس شخص کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس پر حاکم ہوتی ہے، جس نے اس کی روح پر دولت کا نقش جما رکھا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت کے علاوہ اس کے عمل میں کسی قاعدے قانون اور عقل و منطق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کی عقل اور فکر اپنا کام کرے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ خرچ کرنے کا مقام ہے، یعنی جان لے کہ اس کی بھلائی، اس کا فائدہ، اس کی خوشی، خوش بختی خرچ کرنے میں ہے، مگر بخل اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی یہ حالت اخلاق کے منافی ہے، اس کی حرص اسے حیوان سے پست بنا دیتی ہے۔ اسی موقع پر ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت اخلاق کے منافی ہے اور وہ ایک بیمار شخص ہے۔ بات فقط اتنی نہیں ہے کہ انسان کا نفس حرص اور بخل میں وغیرہ سے دوچار ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی یہ اپنی اس حالت میں بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو بدنی بیماریوں سے یقیناً زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، یعنی ایسی باتیں جو بنیادی طور پر عقل اور منطق سے سازگار نہیں اور فقط اس بیماری سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آج کل نفسیاتی مرض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حسد کی بیماری، یہ ایک کیفیت ہے جو عقل و منطق کی ضد ہے، یعنی انسان اپنے اندر ایک ایسی حالت پیدا کر لیتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، تب وہ بجائے اس کے کہ اپنی خوش بختی کی فکر میں ہو، دوسروں کی بدبختی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی آرزو یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود خوش بخت ہو جائے، اور اگر ہوتی ہے تو پھر اس سے 10 گنا یہ آرزو بھی ہوتی ہے کہ دوسرا بدبخت ہو جائے، جیسا کہ ہم نے پہلی تقریر میں غلام اور آقا اور ایک غلام کے قصے میں بتایا تھا۔ بتائیے یہ چیز کس منطق سے مطابقت رکھتی ہے؟ یہ سوچ تو کسی حیوان میں بھی نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے حیوان کی بدبختی کی آرزو کرے۔ ایک حیوان کو فقط اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے اور بس۔ اسی طرح انسان میں تکبر اور خود پسندی کے علاوہ دیگر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ امراض اس کے نفس کے باطن میں یوں چھپے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی ان سے بے خبر ہوتا ہے۔ تسویل، کبھی انسان کا نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی خود
آدم کو فریب دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے اندر سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو مصر چھوڑ کر آئے اور انہوں نے آ کر جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو باپ نے یہ داستان سن کر بیٹوں سے کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو فریب بنا دیا ہے۔ اچھا، میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ سورہ مبارکہ یوسف آیت کا نشان 83 یعنی 83۔ تصویر بڑی عجیب ہے اور بے حد دقیق تعبیر ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کبھی انسان اپنے اندر سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جب انسان کا نفس کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس چیز کو انسان کے سامنے اس طرح خوشنما بنا دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس یہی ایک چیز ہے جو اسے حاصل کرنی ہے۔ ہاں، یہ انسان کا باطن ہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ آج کل علم نفسیات نے کافی ترقی کر لی ہے۔ ہمارے نفسیات نے بڑی گہرائی میں جا کر ان نکات تک رسائی حاصل کی ہے کہ کبھی کبھی انسان اعصابی یا جسمانی وجہ سے نہیں بلکہ اندرونی وجہ سے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب ایک انسان کے لیے دکھوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی روح ان دکھوں کے کرب سے آرام پانے کے لیے عقل کو معطل کر دیتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے جس عقل مند کو دیکھا اسے دکھی پایا۔ اے دل تو دیوانہ ہو جا کہ دیوانگی کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ یہ نفسیات کی ایک اصل ہے۔ بہرحال نفس کا یہ مکر کسی دوسرے انسان کے ساتھ مکر نہیں بلکہ خود انسان کے ساتھ مکر ہے۔ مکتبہ عرفان میں ایسے نکات کی جانب خاصی توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ عرفان میں یہ آخری دو مسئلے جو انسان کو ضد اخلاق کی کیفیت سے دوچار کرتے ہیں، اسے نفسیاتی بیمار بناتے ہیں اور جانور سے بھی پست کر دیتے ہیں، بڑی عمدگی سے بیان کیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ عرفان میں ایسے نکات بھی بیان کیے گئے ہیں جو واقعاً حیرت انگیز ہیں۔ آج کا انسان حیران ہے کہ ان لوگوں نے 600-700 سال یا 1000 سال پہلے ایسے دقیق نکات کیوں کر بیان کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم نفسیات 20ویں صدی میں ان مسائل کی گہرائی تک پہنچ رہا ہے، مگر ہم یہ بات فخر اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تصویل میں عرفان کا ماخذ قرآن ہے اور انہوں نے قرآن سے ہی رہنمائی لی ہے۔ المختصر یہ عرفا جو ہیں با استعداد لوگ ہیں، انہیں قرآن کا ایک لفظ یا ایک اشارہ مل جائے تو وہ اس میں پوشیدہ نقطے کیا اچھی طرح تعاقب کرتے ہیں اور اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ پوشیدہ نفسیاتی گرہیں۔ یہاں ہم تصویل کے بارے میں مولانا روم سے ایک نقطہ نقل کرتے ہیں۔ آج یہ بات مانی ہوئی ہے کہ بعض اوقات انسان کے تحت الشعور میں کچھ شرارتیں بیٹھ جاتی ہیں، چونکہ وہ ظاہر نہیں ہوتی اس لیے انسان کو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر خاص حالات میں کچھ محرکات پیدا ہو جائیں تو اچانک وہ شرارتیں اس کی روح کی گہرائی سے اود کر آتی ہیں۔ اس صورتحال پر انسان تعجب کرتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ اس کی روح میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف کوئی کینہ نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا اور خود پسند بھی نہیں ہے۔ مگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ کئی ایک تکبر، حسد اور کینے اس کی روح کی گہرائی سے باہر آ رہے ہیں، جن کی بنیاد کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بقول شاعر، تیرا نفس ایک اژدہا ہے، وہ مراکب ہے، وہ تو موقع نہ ملنے سے پریشان ہو کر گرا ہوا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کی مثال سام جیسی ہے جو سردیوں میں بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس پر ہاتھ پھیرتا رہے تو بھی وہ حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ بچے بھی اس سے کھیلیں تو وہ ان بچوں کو نہیں ڈستا، جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ سام تو جناب بالکل رام ہو گیا ہے، مگر جب گرمیوں میں تیز دھوپ اس پر پڑتی ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک اور جگہ مولانا نے یہ بات اس انداز میں کہی ہے کہ آج تحلیل نفسی کے ماہرین حیرت زدہ ہیں۔ مولانا انسان کی پوشیدہ اور خوابیدہ خواہشات کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفسیاتی خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی اچھائی برائی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم میں ان خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سوئی رہتی ہیں، جیسے ایندھن کے لیے کاٹی گئی لکڑیاں اور اوپر تلے بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں۔ جب سوئے ہوئے کتوں کے قریب مردار آ جائے تو ان کی ہرس چیخ کر جاگ اٹھتی ہے۔ چنانچہ کسی گلی میں گدھا مر جائے تو سینکڑوں کتے جاگ کر آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے اپنے سر پنجوں میں دیے یوں سو رہے ہوتے ہیں کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے
کہ بھیڑیں سو رہی ہیں۔ اگر اسی اثناء میں ایک جانور کا مردار ان کے سامنے آ جائے تو کتے شور مچانے اور اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ ان کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور ان کے حلق سے خرخر کی آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا وہ کاٹ کھانے والے دانت ہیں۔ جو خواہشات دبی ہوئی ہوتی ہیں، وقت آنے پر ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ تب ہر کتے کا ایک ایک بال نوکیلا دانت بن جاتا ہے اور وہ دم ہلا کر مردار کی طرف بڑھتا ہے۔ یہاں تک تو ایک مثل ہے۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں، انسان کے بدن میں بھی سینکڑوں خواہشات دبی ہیں، اور چونکہ شکار نظر میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ خواہشات خوابیدہ کتوں کی طرح سوئی رہتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنا باریک نکتہ ہے۔